بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا درس قرآن کا 47واں سبق ہے۔ تو سورہ بقرہ کی 66 آیات الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 67 سے لے کر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو پہلے اس واقعے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے گا، اور 48ویں سبق کے اندر انشاءاللہ وہ تمام آیات بمعنی ترجمے کی ہی صرف ذکر کر دی جائیں گی۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کا جو نام ہے وہ بھی اسی واقعے کی مناسبت سے ہے کہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ تو بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک واقعہ گائے کا پیش آیا جس کو قرآن پاک نے اس جگہ پر ذکر کیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے۔ ایک تو واقعہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ واقعہ ہے، بڑا حسین واقعہ ہے، دلچسپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی قابل عبرت اور بہت سارے نصائح پر مشتمل یہ واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عامیل نامی ایک شخص مالدار آدمی تھا، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ تو اب بھتیجوں کی نظر اس کے مال پر تھی، تو ایک بھتیجے نے جرت کی تو اپنے اس چچا کو اس نے قتل کر دیا، اور لاش کسی بستی کے اندر پھینک کر وہ اگلے دن وہیں شور مچا دیا کہ ان بستی والوں نے قتل کیا ہے۔ اب بستی والے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ تو وہاں پہ قسامت کا مسئلہ پیش آیا۔ قسامت کا مسئلہ یہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مقتول پایا جائے اور جس جگہ کے قریب پایا جائے اور وہاں کے لوگ اگر انکار کریں تو 50 افراد جو با اثر افراد اس بستی کی ہوں ان کو جمع کیا جائے، اور وہ جمع ہو کر ہر فرد واحد اس بات کی قسم کھائے کہ نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے، اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں، نہ ہمیں اس کا علم ہے۔ تو اب ان علاقے والوں کو جمع کر لیا گیا۔ تو اب حکم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس قاتل کے جسم پر لگائیں جس سے وہ زندہ ہوگا اور وہ بتلائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو براہ راست وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کی حقیقت جیسا کہ گزشتہ بہت ساری آیات میں آپ کے سامنے آئی کہ وہ تو اللہ کی کتاب کو بھی لینے کے لیے انکار کر دیے کہ ہمیں پہلے اللہ کی زیارت کروائی جائے پھر ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے۔ تو اب ان کو عملی طور پہ اور ان کو بہت ساری چیزوں کی حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت بھرا یہ حکم عطا فرمایا۔ اب بنی اسرائیل کی ایک دوسری بیماری کیا تھی کہ کثرت سے سوالات کرنا، بے جا سوالات کرنا۔ اب حکم یہ تھا کہ گائے ذبح کرو تو دنیا کی کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، اور اس کے بعد جو حکم ہوتا ہے اس کا سینے کا ٹکڑا یا جگر کا ٹکڑا یا اس کے جو ہے دستی کا کوئی بھی ٹکڑا اگر اس کو لگا دیا جاتا تو وہ زندہ ہو کے بتلاتا۔ لیکن اب مزید سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں لانا شروع کر دیا کہ اچھا گائے کو ہم ذبح کریں تو وہ گائے کیسی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایسی گائے ہو جس کی عمر درمیانی ہو، اس نے ہل نہ چلایا ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ پھر کہنے لگے اچھا تو وہ رنگ اس کا کیسا ہو؟ فرمایا کہ وہ گندمی رنگ ہو، دیکھنے والے کو بھائے،
پھر کہنے لگے اس رنگ کی تو بہت ساری گائیں ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا اب کون سی گائے مراد ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ اس نے کھیتی نہ کی ہو۔ تو جب ساری تفصیلات بتانے کے بعد کہنے لگے کہ اب آپ نے صحیح بتایا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا واقعہ اسی کے ساتھ منسلک ہوا، وہ یہ کہ اب گائے کا واقعہ کیا ہے کہ گائے کو جب یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، وہ فوت ہوا، اس کی بیوی اور ایک ہی بچہ تھا، اور یہ اس کا کل سرمایہ، اس کے پاس ایک بچھڑا یہ گائے تھی۔ اس نے مرتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اس گائے میں برکت عطا فرما۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ میں یہ گائے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں والدہ سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ ہم نے نہیں بیچنی۔ تو فرشتے نے اس کو دگنی قیمت دی کہ والدہ کو نہ بتاؤ اور دگنی قیمت دیتا ہوں، گائے بیچ دو۔ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ والدہ کے بغیر میں گائے کو بیچ دوں، والدہ مجھے حکم دیں گی تو میں گائے کو بیچوں گا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اور زیادہ اسے قیمت لگانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک والدہ اجازت نہیں دے گی میں کسی صورت بھی یہ گائے نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے پھر اسے کہا کہ یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس گائے کی تلاش میں آئیں گے اور آپ اس کو ہلکی قیمت میں نہ دینا۔ یعنی والدہ کی اطاعت کا ثمرہ، والدہ کی اطاعت کا نتیجہ کہ اب بنی اسرائیل ڈھونڈتے 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 اس گائے تک پہنچ گئے۔ اب گائے تو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بچہ نہیں مان رہا، والدہ نہیں مان رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے کہ جی ہم سے یہ معاملہ نہیں کر رہے اور بہت دگنی تگنی قیمت مانگ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مالک ہے وہ جتنے میں چیز دینا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا مالک ہے، لینے والے نے لینا ہے تو لے لے، نہیں لینا تو چھوڑ دے۔ اب اللہ کی حکمت کی ادھر سے اللہ کا حکم بھی آیا ہوا ہے اور اس گائے کی ساری شرائط ہی ان کی گائے میں پائی جا رہی ہے اور گائے کہیں مل ہی نہیں رہی۔ تو یہاں تک کہ یہ طے ہوا کہ جتنا اس گائے کا وزن ہے اتنا سونا دیا جائے تو یہ گائے بیچی جائے گی۔ اب بنی اسرائیل نے وہ سونا اکٹھا کیا، لوگوں سے اکٹھا کر کے پھر اس نہ سونا ان کو دیا اور اس گائے کو لیا۔ تو بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ 70 نمبر آیت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ساری اس کی علامتیں بتا دی تو کہنے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ اب ہم انشاءاللہ ضرور اسے پا کر رہیں گے۔ تو یہ جو لفظ انشاءاللہ کہا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہی ان کو گائے کی تلاش کرنے کے لیے معاون بنا۔ اس کے لیے فرمایا کہ آدمی ہر کام میں انشاءاللہ کہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم پہ لگایا گیا اور وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کی خبر دے دی۔ تو یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا نام جو بقرہ ہے اس کا پس منظر یہ واقعہ ہے جو بہت ساری نصیحتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر حکم کو بغیر کسی چون چرا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے اور والدین کی ہر حال میں ہمیں اطاعت نصیب فرمائے۔